جو لوگ بہت بیزی ہوتے ہیں ان کے لیے رمضان از دا ٹائم کہ جس میں وہ تھوڑا سا اپنی روٹین سے بریک لیں. بے شک وہ بزنس ہو، بے شک وہ جاب ہو، بے شک وہ دین کی دعویٰ کی ایکٹیویٹیز ہوں. اکیلے اپنی انڈیویجول عبادات پہ فوکس کریں، اللہ سے کنیکشن بنانے میں فوکس کریں. پھر یہ نہیں کرنا کہ افطاری کے ٹائم بیٹھ کے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے یہ فون یوز کر رہے ہیں اور چھوٹی بہن کو اور امی کو جو ہے جی کہہ رہے ہیں کہ امی دہی بلے بنائے ہیں کہ نہیں بنائے. اور پھر آخری بات جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اسلاف ہمارے یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے. رمضان جو ہے نا میرے بھائیوں یہ ایک چھوٹی چیز نہیں ہے، مگر ایٹ دا سیم ٹائم یہ بات سچ ہے کہ بہت سارے لوگ رمضان کو ضائع کر دیتے ہیں. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی آپ کو گفٹ دے اور آپ گفٹ پھینک دیں. تو رمضان کیوں امپورٹنٹ ہے؟ یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ یہ کریش کورس ہے. کس چیز کا کریش کورس ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم اللہ کا خوف کرنے والے بنو. اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کیا ہے؟ واٹ ڈز اٹ پریکٹیکلی مین؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو بری ہیبٹس ہیں ان ہیبٹس کو ہم لوگ چھوڑیں، ان ہیبٹس کو ختم کریں، اچھے اخلاق کو اپنائیں، اپنی عبادات کو درست کریں. عربی میں کہا جاتا ہے خلق القدح. خلق القدح کا مطلب ہوتا ہے کہ جو تیر ہے نا، تیر جب اپنی تیر والی فارم میں نہیں ہوتا، ایک لکڑی ہوتا ہے تو اس کو قدح کہتے ہیں. تو خلق القدح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس لکڑی سے تیر بنانا. وہ پروسیس اگر ہم دیکھیں نا تو ہمیں سمجھ آئے گا کہ ہمیں رمضان میں اپنے آپ پہ کیسے کام کرنے کی ضرورت ہے. وہ یہ کہ اچھے طریقے سے اس کی رگڑائی ہوتی ہے، بار بار اس کو چیک کیا جاتا ہے، اس میں دیکھا جاتا ہے لچک ہے کہ نہیں، ایرو کی جو شیپ ہے وہ بنائی جاتی ہے، اس کی پوائنٹ ہے، اس کا جو نوک ہے وہ بنائی جاتی ہے. تو ہمیں نا رمضان میں اپنے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ کیسے ہوتا ہے؟ نمبر 1 پہلے ہم اس کی امپورٹنس کو سمجھیں کہ اٹس اے بگ تھنگ، اور اس رمضان میں نے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ آئیڈینٹیفائی کریں کہ کیا کیا چیزیں ہیں جو آپ نے اپنے آپ میں چینج کرنی ہے. مثال کے طور پہ ایک بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اس رمضان پوری نمازیں پڑھوں گا. اگر کوئی نمازیں پڑھتا ہے تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اس رمضان میں نماز کا ترجمہ سیکھوں گا. چھوٹے چھوٹے گولز، تیسری بات، چھوٹے چھوٹے گولز اپنے ڈیفائن کر لیں. وہ چھوٹے چھوٹے گولز میں یہ ہے کہ قرآن پڑھنا ہے، صبح سحری کے لیے ٹائم پر اٹھنا ہے، اپنے گھر والوں سے اچھے طریقے سے بات کرنی ہے. اور یہ باتیں تو سارے کرتے ہیں مگر یہ بات کوئی نہیں کرتا کہ پھر یہ نہیں کرنا کہ افطاری کے ٹائم بیٹھ کے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے یہ فون یوز کر رہے ہیں اور چھوٹی بہن کو اور امی کو جو ہے جی کہہ رہے ہیں کہ امی دہی بلے بنائے ہیں کہ نہیں بنائے، امی فرینچ فرائز بھی بنا لینا، آج بڑا دل کر رہا ہے، ٹینگ بنا لینا امی، آج ٹینگ زیادہ بنا لینا، روزہ بڑا لگ رہا ہے. وہ بیچاری امی پہلے سحری میں بھی کھڑی تھی، ابھی وہ بھی کھڑی ہیں. تو اس طرح کی چیزیں بھی ہم نے رمضان میں چھوڑنی ہیں. اور پھر آخری بات جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ بہت بیزی ہوتے ہیں ان کے لیے رمضان از دا ٹائم کہ جس میں وہ تھوڑا سا اپنی روٹین سے بریک لیں. بے شک وہ بزنس ہو، بے شک وہ جاب ہو، بے شک وہ دین کی دعویٰ کی ایکٹیویٹیز ہوں. علم حاصل کرنا ہی کیوں نہ ہو، اکیلے بیٹھ کے غور و فکر کریں، اکیلے اپنی انڈیویجول عبادات پہ فوکس کریں، اللہ سے کنیکشن بنانے میں فوکس کریں، اللہ اپنے تدبر کریں، تفکر کریں اور اللہ سے باتیں کرنے پہ فوکس کریں، اپنی ذاتی عبادات کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. تو یہ رمضان ہے، اللہ کرے کہ ہم لوگ یہ ساری چیزیں کر سکیں. اگر یہ ساری نہیں تو ان میں سے چند ہی کر سکیں کہ رمضان کے بعد سے ہم لوگ ایسے نہ نکلیں کہ جیسے ہم پہلے تھے.